السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ سیف، پاکستان افیئرز مکہ ٹی وی US اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں چیئرمین راول جنرل اینڈ ڈینٹل ہاسپٹل خاقان وحید خواجہ صاحب۔ ان سے آج ہم ہاسپٹل کے حوالے سے اور کچھ باتیں سیاست کے حوالے سے بھی کریں گے۔ بھائی ناظرین، السلام علیکم سر۔ چیئرمین صاحب، آپ نے جو راول ہاسپٹل ڈینٹل ہاسپٹل بنایا ہے، اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیوں بنایا آپ نے؟ Basically, I belong to doctor's family, اور my was the first doctor جب پاکستان بنا تھا تو وہ امرتسر سے آئے تھے، تو ان کی ایک ڈریم تھی کہ ان کے بچوں میں سے کوئی بڑا ہاسپٹل بنائیں، تو وہ الحمدللہ 2009 میں نے یہ 500 بیڈڈ ہاسپٹل بنایا تھا۔ اور لیکن ان کے ساتھ ایک اور خواہش تھی کہ یہ مہنگا نہ ہو باقی ہاسپٹلس کی طرح، تو وہ میں نے کوشش کی اور شروع میں 50 روپے اس کی فی رکھی تھی، اور آج الحمدللہ ہم صرف 300 روپے پہ پہنچے ہیں۔ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ان کی جو ایک ڈریم تھی وہ میں پوری کر سکا۔ آپ یہ سیاست میں بھی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، ہاسپٹل دکھی انسانیت کی آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن سیاست میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی جب میں نے دیکھا کہ ہماری جو 70% آبادی ہے اس کا کوئی بھی پرابلم سالو نہیں ہو رہا، مثلاً کہ جو میرے ہاسپٹل کے گرد و نواح میں پاپولیشن ہے تقریباً کوئی 60% پاپولیشن، نہ ان کے پاس پینے کا صاف پانی، نہ ان کی سیوریج، نہ ان کی روڈز، رہنے کے قابل نہیں ہے وہاں پہ۔ جب میرا وزٹ ہوا تو میرا دل بہت دکھا، اور میں نے اسی دن فیصلہ کیا کہ نہیں، اب میں فیلڈ میں خود آؤں گا، خود آ کے جتنی میری طاقت ہے اور جتنے میرے پاس اسٹریٹجیز ہیں، جتنی پلاننگ ہے، وہ میں اپنی نیشن کے لیے انویسٹ کروں گا، اپنی پوری طاقت سے کروں گا۔ اور یہ میں نے پلان کیا ہے، اسی وجہ سے میں پالیٹکس میں آیا ہوں کہ یس، کچھ چیزیں تو میں خود کر سکتا ہوں لیکن کچھ چیزیں مجھے گورنمنٹ میں رہ کے کرنی ہوں گی، تو دس از دا ریزن۔ اوکے، چیئرمین صاحب، آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی لائف کا گول تھا کہ آپ نے ہاسپٹل بنانا ہے اور سیاست میں آنا ہے، آپ نے بتایا کہ ہاسپٹل تو آپ نے اپنے والد صاحب کی خواہش کی وجہ سے بنایا، جی، تو سیاست میں آپ کس کو امپریس ہو کے آئے؟ میں کسی کو بھی امپریس ہو کے نہیں آیا ہوں، کسی سے موٹیویٹ نہیں ہوا ہوں، صرف دکھ اور درد کی وجہ سے آیا ہوں۔ جب میں نے لوگوں کی تکلیف دیکھی کہ وہ جس حالت میں رہ رہے تھے، میری جگہ کوئی بھی ہوتا اور جو ایک دکھ درد رکھنے والا دل ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے اگر وہ وسائل رکھتا تو ڈیفینیٹلی وہ ایک قدم اٹھاتا اور وہ پالیٹکس میں آ کے ان لوگوں کے لیے، اپنی نیشن کے لیے کام کرتا۔ چیئرمین صاحب، آپ یونیک چیزیں بتائیں اپنے ہاسپٹل کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے۔ ہاسپٹل میں آپ عوام کی خدمت کے لیے کیا ان کو انسینٹیو دینا چاہتے ہیں، کیا ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں بہتر انداز میں، اور سیاست میں بھی بتائیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یونیک چیز۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں نے ویلفیئر کے کام سے سٹارٹ کیا ہوا تھا، جو پچھلے 15 سال سے پہلے سے ہم کر رہے تھے، نیا کام نہیں تھا۔ پالیٹکس میں تو 3 ماہ ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، اور اسی ویلفیئر کو میں نے انکریز کیا ہے، بڑھایا ہے۔ سب سے پہلے میں نے 50 گھروں کے ایک گروپ بنائے ہیں، انہی گھروں میں سے 5 بندوں کو ہم نے ایک کمیٹی فارم کی ہے جو ان کا کیئر ٹیکر ہوں گے، جو ان کی رسپانسبلٹیز یہ ہوگی کہ ان میں کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے ان 50 گھروں میں، تو ان کے کفن دفن کا بندوبست وہ کمیٹی کرے گی۔ اسی طریقے سے اگر وہاں پہ کوئی شادی ہوتی ہے کسی بچی کی، اور وہ جو گھر والا ہوتا ہے، جو فیملی ہوتی ہے، اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتی ہیں تو کمیٹی اس کی ہیلپ آؤٹ کرے گی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ ٹریس کیا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے بچے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، تو ان کو ہم سکولز میں ایڈمیشنز کرواتے ہیں تاکہ ہماری نیشن جو آنے والی جنریشن ہے اس میں کوئی بھی بچہ سکول سے باہر نہ رہے۔ یہ تو ہمارا ایک ویلفیئر کا ایک سیپریٹ پلان ہے جو نیشن کے لیے ہے۔ پالیٹکس ہوتی کیا ہے؟ پالیٹکس کس کے لیے ہوتی ہے؟ پالیٹکس بیسیکلی تو نیشن کے لیے ہوتی ہے۔ نیشن جو نیشن کے لیے ویلفیئر کرتا ہے وہی سکسیسفل ہوتا ہے، اور جو لوگ نیشن کے لیے ویلفیئر کا کام نہیں کرتے ان کا آپ کے سامنے ہے، ہمیں بڑے اچھے طریقے سے اس کا نتیجے معلوم ہے۔ تو دس از دا ریزن
کہ ہم پالیٹکس میں آ کے ویلفیئر کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہوں میں. اسی طریقے سے آپ نے جو سوال کیا ریگارڈنگ ہاسپٹل میں پہلی بات تو ہے کہ ہم پہلے ہی بہت کم فیس لیتے ہیں الحمدللہ, اور 300 and 400 ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ پہلے سے کام کر رہے ہیں. لیکن جو پریزنٹلی میں نے ابھی پالیٹکس میں آنے کے بعد جو میں نے پلان کیا ہے اور امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے, وہ الحمدللہ ہیلتھ کارڈ ہے, راول ہیلتھ کارڈ کے نام سے انٹروڈیوس کروایا ہے. اس میں صرف اور صرف او پی ڈی جنسی ہے وہ ہم نے فری رکھی ہے, صرف وہ میڈیسن خود پے کریں گے, لیکن آپریشن جتنے بھی ہوں گے وہ الحمدللہ وہ ہم نے فری آف کاسٹ رکھے ہیں, اور ان کو صرف اور صرف اونلی 12,500 پے کرنا ہوگا, اور ان کو پورے سال کے لیے 6 لاکھ تک وہ اپنی ہیلتھ فیسلٹیز پوری فیملی یوٹیلائز کر سکتی ہے. دس از دا مین ہمارا ایک ٹارگٹ تھا جو اپنی کانسٹیچوئنسی اور اپنی نیشن کے لوگوں کے لیے انٹروڈیوس کروانا تھا, جو کہ بہت مشکل کام ہے, نو بڈی کین ڈو اٹ. لیکن میں نے کوشش کی, اس کے فائنانسز کو کیلکولیشن کیا اور اپنا پروفٹ کو زیرو کر دیا جو ہاسپٹل کا تھا. مجھے معلوم ہے کہ ہاسپٹل میں بہت سے ایکسپنسز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو زیرو کر کے اپنی نیشن کے لیے یہ کارڈ انٹروڈیوس کروا دیے. الحمدللہ ابھی تک بہت سے پیشنٹ آ بھی چکے ہیں اور اپنا علاج فری آف کاسٹ کروا رہے ہیں. چیئرمین صاحب، آپ سیاست سے کسی سے امپریس ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کسی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑیں گے یا آزاد لڑیں گے؟ What do you- دیکھیں جی, ابھی تک تو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کہ امپریس, تو آئی تھنک قائد اعظم ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہیں, رہیں گے. آئی ایم امپریسڈ, انہی کی نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنا کامیاب ہوں گا ان نیئر فیوچر, لیکن میری کوشش ہوگی کہ آنیسٹی جو بھی اپنی نیشن کے لیے اسٹیپ اٹھاؤں وہ آنیسٹی کے ساتھ کروں. ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں اچھا کام بھی انہوں نے ڈیفینیٹلی کیے ہیں, میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن کہیں فالٹس آئی ہیں, اور وہ فالٹ یہ تھی کہ انہوں نے مڈل لوور کلاس کو اگنور کیا اور اپر کلاس کی طرف زیادہ توجہ دی, جس کی وجہ سے آج ہم 70-75% جو ہماری آبادی ہے وہ نہ تو ان کو صحیح ان کی ایجوکیشن صحیح ہے, نہ ان کو بیسک فیسلٹیز مینس کلین واٹر, سیوریج, روڈز, وہ انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا. میرے مطابق اگر ہم بڑے پروجیکٹس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن کو بوسٹ اپ کریں اور اپنا اس کا بجٹ کا جو شیئر ہے وہ اس کو انکریز کریں ان ایجوکیشن. آئی تھنک کہ آپ کی بہت سی پرابلمس ایجوکیشن کے ذریعے سے سالو ہو سکتی ہے. چیئرمین صاحب، آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو کرپشن ہوتی ہے ہر دور حکومت میں ہوتی رہی ہے، سیاست اسپیشلی سیاسی گورنمنٹ میں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے جی, کرپشن ڈفرینٹ سیکٹس میں ہوتی ہے, ڈفرینٹ کیڈرز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں. ایک ہوتی ہے ٹاپ لیول پہ, ایک ہوتی ہے فرام ٹاپ ٹو میڈیم, اور ایک میڈیم ٹو لوور لیول. 3 اس میں فیزز میں ہوتی ہے. جو میڈیم ٹو لوور لیول ہوتا ہے وہ مجبوری کے تحت کرپشن کرتا ہے کیونکہ ان کی سیلری نہیں ہوتی ہے. تو سب سے پہلے گورنمنٹس کو چاہیے, جو ہمارے لیڈرز ہیں جو گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں تھرو الیکشن, ان کو چاہیے کہ وہ ان کو فیسلٹیز دیں, ان کو بیسک فیسلٹیز دیں, تو آپ کی کرپشن ختم ہو سکتی ہے اور 10-15% رہ جائے گی اگر آپ ان کو بیسک فیسلٹیز دے دیں, ان کی سیلریز اچھی ہو, ان کو گھر کے رہنے کا, ان کے بچوں کا پڑھائی کا, ہاسپٹلائزیشن, ہیلتھ کا, یہ 3 سیکٹرز میں اگر ان کو پتہ ہو کہ ہم کمفرٹیبل ہیں تو آئی تھنک سو کہ لوور مڈل میں یہ ختم ہو سکتی ہے. دوسرا سیکٹر آتا ہے آپ کا اپر اینڈ میڈیم. میڈیم جو سی ہے اس کو کرپشن یس بائی رولز ریگولیشنز ختم کر سکتے ہیں, لیکن وہاں بھی یہی پرابلم آتی ہے کہ آپ بیسیکلی اخراجات بہت زیادہ ہیں, ان کو میٹ کرنے کے لیے
اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کو کرپشن کے اور ایک لیول ہے آخری جو اپر کلاس کا ہے. اپر کلاس میں تو دے ڈونٹ نیڈ اینی فیسلٹیز, ان کے پاس تو اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو اگر وہ کرپشن کریں تو وہ رول آف لا ان پر امپلیمنٹ کریں اور وہ سب پہ فرام اے ٹو زی, تو آئی تھنک یہ ختم ہو سکتی ہے. چیئرمین صاحب آپ نے اپنے والد صاحب کی خواہش کے مطابق ہاسپٹل بنایا, اس میں کامیاب بھی ہوئے. اب آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, اگر آپ اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو حلقے کی عوام کے لیے آپ کیا یونیک ایسے کام کریں گے کہ وہ آپ کو مدتوں یاد رکھیں؟ میں بلیو کرتا ہوں پریکٹیکل پہ. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ کام کروں گا. میں الحمدللہ ابھی تک 4 ماہ میں جس طرح میں عوام کے ساتھ ملا ہوں, اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے لوگوں کے ساتھ ملا ہوں, میں پریکٹیکلی کام کرنے کے بعد ملا ہوں اور ان کو بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ یہ انسان اگر ہمارے لیے اچھی سوچ لے کے آ رہا ہے اور پریکٹیکلی میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں اور خود اپنی مدد آپ کے تحت کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ اینی فنڈ فرام ادر آرگنائزیشنس. میں اور وہ مل کے ہم صاف پانی کا بھی بندوبست کر رہے ہیں, ہم سیوریج کا بھی کر رہے ہیں, ہم خود روڈز کو کلین کر کے صاف ستھرا کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی ڈے ٹو ڈے زندگی بھی بہتر ہو رہی ہے. تو دے بلیو کہ اگر سپوز میں یہ پولیٹیکلی کسی بھی اپر کوریڈورز میں آ جاتا ہوں تو میں بہت زیادہ ان کے لیے اور کام کر سکتا ہوں. جی, میں لاسٹ میں آپ کو پیغام دینا چاہیں گے ہاسپٹل کے حوالے سے اور اپنی سیاست کے حوالے سے عوام کو؟ ریگارڈنگ ہاسپٹل جی, میرا خیال ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا یہ سٹیپ لیا ہے راول ہیلتھ کارڈ کا. تو موسٹ ویلکم, آپ لوگ آئیں, اپنی فیملی کو ساتھ لے کے آئیں. آپ کا فیملی ٹری دیکھ کے ہم آپ کا ہیلتھ کارڈ کریٹ کر دیں گے اور 1 سال تک, جو کہ ہیلتھ بہت آج کل مہنگی ہے, 1 سال تک وہ فری آف کاسٹ ہوگا. موسٹ ویلکم. راول کی فیسلٹیز کو آپ انجوائے کریں. اور ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ سیاست کے لیے میرے لیے جیت ہار ایک برابر ہے اور میرے لیے اپنی نیشن کے لیے بہتر کام کرنا ضروری ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی میں کرتا رہوں گا. میرے نزدیک جیتنا یا ہارنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے.